گزرے ہوئے لوگوں کے اچھے اعمال سے آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جن بزرگوں نے کتابیں لکھی، جن بزرگوں نے بہترین مسائل لکھے، ہم آسانی سے ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور میں نے اپنے استاد فقیہ الامہ، محدث اعظم، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ یہ جو کنز قدوری اور نور العزا کے مصنفین ہیں، جنہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی اور امت پڑھ رہی ہے اور ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء سے بڑھ کر مقام کے، کیونکہ ان کا فیض بہت زیادہ ہے. تمام درسگاہیں ان سے آباد. بھائیو، اسی طرح تمہاری نیکیوں سے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، مسلم شریف کتاب الحج میں اور مشکات کتاب الحج کے آخری حدیث. آپ سے پوچھا کہ میرے والد زمانے جاہلیت میں مرے ہیں، اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں اور اپنے والد کو بخش دوں. آپ نے بڑے غور سے سنا اور سننے کے بعد فرمایا، امات مسلمہ، مسلمان مرا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کافر و مشرک مرا ہے. آپ نے فرمایا لو کان مسلما لبلغہ، اگر وہ مسلمان مر جاتا تو آپ کا حج اس کو پہنچتا، ثواب مل جاتا. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو، مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے نیک اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں بڑا خوش رکھتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ اچانک مر گئی اور کوئی موقع نہیں ملا اس کو بات کرنے کا، اگر بات کر لیتی تو بہت کچھ کہہ دیتی، لیکن اچانک مر گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی یاد میں اس کے ثواب کے لیے کوئی کام کروں. تو حضرت نے کہا مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے اور کنواں کھودواؤ. اس نے کہا سر آنکھوں پر، اور انہوں نے کنواں کھودا مدینہ منورہ میں، اور جہاں کا بڑا میٹھا پانی نکلا، اور اس کے بعد اس کنویں پر آپ کے حکم سے لکھا گیا بئر ام سعد، ام سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ثواب کے لیے یہ کنواں ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے اس پر باقاعدہ باب قائم کیا، بئر ام سعد. خیر کے کام تو کرنے ہوتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھا، اس نے اعلان کیا کہ جنت میں کمرے بنا لو، اور یہاں ضرورت ہے، مسلمان مسافر ٹھہرتے ہیں اور بہت پریشانی ہے. ہارون رشید کو بہت ہنسی آئی اور اس نے کہا کمرے یہاں بنیں گے اور ملیں گے جنت میں، یہ تو جنت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہارون رشید نے لیلۃ القدر میں خواب دیکھا کہ جنت کے وہی کمرے ہیں جو وہ بیچ رہا تھا. کہتے ہیں ہارون زندگی بھر مختلف تعمیرات کرتا تھا، لیکن کہتا تھا افسوس خواب میں نہ دیکھ سکا، جیسے اس مجذوب کے کمرے میں نے خواب میں دیکھی. بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے نا، مدرسوں میں لوگ کمرے بنواتے ہیں اور مسجد کے حصوں میں شریک ہوتے ہیں، اس کا ثواب بھی بہت دور تک چلتا ہے. ثواب کی تو یہی دنیا ہے، اور اس میں کوشش کرو جو عمل ممکن ہو خیر کا، جس سے توحید و سنت کو، دین کو فائدہ پہنچے، اس میں شرکت کر لو، اور اپنے مردوں کو بھی بخشو، ان کا بھی بہت حق ہے. ایسا معلوم ہوا ہے کہ بعض مردے زمانہ گزرنے کے بعد جب زندے ان کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. آخرت میں بھی ایک سمندر ہے، اور پھر وہ مشکل سے باہر آتے. میں نے ایک ڈوبے ہوئے کو بحکم خدا اللہ سے رو رو کے نکلوایا ہے.
اب مجھے یقین تھا کہ یہ آخرت میں ڈوب گیا ہے. اب بہت کوشش کرتا تھا ہر رات کو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا اور جتنا مجھے آتا ہے اور میرے سق میں تھا اور میں یہی دعا کرتا تھا. اخیر میں آیا اور مجھے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور مجھے بڑے غوطے لگے اور بہت تکلیف ہوئی، لیکن اچانک حکم آیا کہ باہر آ جاؤ. اور میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ کہا 300 سال ہو گئے کہ میں غوطے کھا رہا ہوں. میں حیران ہو گیا کہ ان کی وفات کو تو 2-3 سال ہو گئے، وہ آخرت کے اندر تو بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ اللہ. اوہو، بڑے عجائب و غرائب ہیں. وہ ایک شخص نے بیوی کو دفنایا. غوث علی شاہ نے لکھا ہے، گوالیار میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل کا شاگرد تھا، اس کا نام ہے غوث علی شاہ، اور تذکر غوثیہ ان کی کتاب ہے اور بہت بڑے لوگوں میں سے ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو دفنایا. دفنانے کے بعد خیال آیا کہ اوہو، وہ عورتوں کو جب مر جاتی ہے تو سونا وونا بھی پہنا لیتے کچھ دیر کے لیے. وہ سونا وہ بھول گئے، اسی سمیت دفنایا. جا کے رات کو 2-3 آدمیوں کو ساتھ کیا، قبر کھودی، اور جب قبر کھد گئی تو ان کو کہا آپ دور جائے کیونکہ میری بیوی یہ پردہ ہے. یہ نیچے اترا تو دیکھا تو قبر میں خاتون نہیں. بڑا حیران ہوا کہ صبح 10 بجے تو ہم نے رکھا ہے اور ابھی شام کو میں ہم آئے وہ نہیں ہے. دور دیکھا تو ایک باغ ہے. اس باغ میں دیکھا تو ایک کیاری سی بنی ہے اور اس میں تخت لگا ہوا ہے اور وہ خاتون اس پہ چڑھ بیٹھی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ آؤ آؤ. یہ ڈر گیا، یہ باہر بھاگا. جب باہر آ کے دیکھا تو قبرستان نہیں ہے، شہر آباد ہے. یہ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں قبرستان تھا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. کسی مورخ نے کہا کہ 300 سال پہلے یہاں قبرستان تھا، بعد میں وہ قبرستان پرانا ہو گیا اور یہاں تعمیرات ہو گئی. اتنے لمحے میں 300 سال کی مدت گزر گئی ہے. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. بہترین اعمال قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعا ہے. نماز تو کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، ثواب بخش سکتے ہیں نفلوں کا. کسی کی طرف سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ رکھ کے ثواب بخش سکتے ہیں. کسی کی طرف سے مال خیرات کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. مالی عبادات میں نیابت جائز ہے، لیکن بدنی عبادات میں جائز نہیں.